رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مومنوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحمت اور محبت کا معاملہ کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ لطف اور نرم خوئی میں ایک جسم جیسا پاؤ گے کہ جب اس کا کوئی ٹکڑا بھی تکلیف میں ہوتا ہے تو سارا جسم تکلیف میں ہوتا ہے، ایسا کہ نیند اڑ جاتی ہے اور جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ایک مومن کے لیے یہ بات بالکل گوارا نہیں دیتی کہ وہ اپنے بھائی بہنوں کی خبر سے بے خبر رہے۔ اگر ایسا ہے تو ہمیں اپنے ایمان کی جانچ کرنی چاہیے۔ پچھلے کچھ دنوں جامعہ اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں جو کچھ بھی ہوا بہت ہی تکلیف دہ تھا۔ ون پارٹ ٹو پیس کے ایڈمنس جامعہ سے ہی پڑھے ہوئے ہیں۔ ہماری دعائیں ان ماں باپ کے لیے جاتی ہیں جن کے بچے ان یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، اور وہ کتنی تکلیف میں ہوں گے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ یہ لڑائی حق اور باطل کی لڑائی ہے، اور یہ لڑائی کوئی نئی لڑائی نہیں ہے، یہ آدم علیہ السلام کے وقت سے ہے۔ آخر اسلاموفوبیا پوری دنیا میں اتنا زیادہ کیوں پھیل رہا ہے؟ اس کی وجہ ہے ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید، جس میں ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ معبود سے مراد صرف باطل خدا نہیں، بلکہ تمام وہ سسٹم، وہ رول جو اسلام کے خلاف ہیں، یہاں تک کہ انسان کی خواہشات کو بھی قرآن میں الہ کہا گیا ہے۔ ہمیں اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے ہمیں اس بات کو جاننا چاہیے کہ یہ ساری مشکلات ہمارے اوپر ضرور آئیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں کہتے ہیں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے اگلے لوگوں پر آئے تھے؟ انہیں بیماریاں اور مصیبتیں پہنچیں اور وہ یہاں تک جھنجھوڑے گئے کہ رسول اور اس کے ساتھ کے ایمان والے کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن رکھو کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ ہمارے پر جو بھی آزمائشیں آتی ہیں وہ اصل میں اللہ کی رحمت ہے۔ اب کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ آخر یہ رحمت کیسے ہے؟ اس کا جواب بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشیں اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ ہم اس کی طرف پلٹیں، اس کی مدد مانگیں، اس سے دعا کریں بنا کسی کے وسیلے سے ان مشکلات سے، تاکہ ہم اللہ کے دین میں پورے کامل طریقے سے شامل ہو جائیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ ان آزمائشوں کی وجہ سے اگر ایک انسان جہنم کے کنارے پہ کھڑا ہو تو یہ آزمائشیں اس کی جنت کی طرف جانے والی راہوں کو آسان کر دیتے ہیں، اگر وہ ان آزمائشوں سے سبق لیتا ہے۔ اسی لیے ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اسلام کو اپنی پوری قوت کے ساتھ فالو کریں۔ اس کے علاوہ ہمیں اگر کہیں بھی خبر ملتی ہے دنیا میں کہیں کسی کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہو تو ہمیں اس چیز کی اویئرنیس پھیلانی چاہیے، کیونکہ ایک انسان جو ان خبروں سے بے خبر ہوگا وہ اپنی نیوز فیڈ یا اپنے اسٹیٹس پہ ان چیزوں کو دیکھے گا، تو اگر اس میں ایمان ہوگا تو وہ دعا ضرور کرے گا۔ اور یہ مت سمجھیے کہ دعا کوئی چھوٹی چیز ہے، اصل میں دعا ہی عبادت ہے، یہ مومنوں کا ہتھیار ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم علماء حق کا دامن پکڑیں اور ان سے ہم دین سیکھیں تاکہ ان مشکل اوقات کو ہم پار کر سکیں۔ ہمیں اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں علماء حق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کیونکہ آج کے زمانے میں علماء حق بہت کم ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے علم میں اضافہ کریں۔ سب سے پہلے ہم سب اپنے علم کو بڑھائیں۔ سب سے بہترین علم یہ ہے کہ ہم اللہ کو جانیں کہ اللہ کون ہے، اس کے اسماء اور صفات سے۔ اس کے علاوہ ہم فقہ کا علم بھی حاصل کریں۔ ہم سب کو امت کے حال سے بے خبر نہیں ہونا چاہیے، ہمیں باخبر ہونا چاہیے۔ کسی بھی فیک نیوز پر یقین نہیں کریں، ہمیشہ کچھ فارورڈ کرنے سے پہلے ویریفائی ضرور کر لیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ دجال تبھی آئے گا جب یہ دنیا فتنوں سے بھری ہوئی ہوگی، اسی لیے یہ بہت ہی ضروری ہے کہ ہم اس کے بارے میں جانیں تاکہ ہم اپنے آپ کو اس کے فتنے سے بچ سکیں۔
جو کہ اس روئے زمین کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ ون پارٹ ٹو پیس نے اس سلسلے میں ایک پوری سیریز بنائی ہے۔ اس سیریز کو دیکھنے کے لیے آپ رائٹ سائڈ پہ آئی بٹن کو کلک کریں اور تمام ویڈیوز کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری مدد کرے اور ہمیں نصرت عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اس کو شیئر ضرور کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔